السلام علیکم. ایشوز تھوڑے ہیں انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ نیکسٹ یہ ایشوز نہیں ہوں گے چونکہ ہمارا بھی اس طرح ترتیب سے پہلے ہم زوم سے کلاسز لیتے تھے، اس کے بھی بہت بڑے ایشوز آتے تھے، تو اسے تنگ آ کے ہم نے پھر یہ ترتیب شروع کر دی. یہ نسبتاً بہت اچھا ہے، تو انشاءاللہ یہ آگے ایشوز نہیں ہوں گے. آج ہم سٹارٹ کریں گے پاکستان اسٹڈی، جس کو پاکستان افیئر کہتے ہیں. پاکستان افیئر میں کیا کیا پڑھیں گے اور پاکستان افیئر میں کیا کیا شامل ہیں. تو ہم پاکستان افیئر کو مختلف اسم پر تقسیم کرتے ہیں. ان مختلف حصوں کو جو ہے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. پہلا جو مطلع پاکستان ہے وہ سٹارٹ لیتا ہے arrival of Muslims. Arrival of Muslims. یہ پہلا جو پورشن ہے مطالعہ پاکستان میں، جس کو ہم پاکستان افیئر کہتے ہیں، arrival of مسلم ہے. مسلم کی آمد سب کانٹیننٹ میں. سب کانٹیننٹ میں کون کون سی کنٹریز شامل ہیں؟ سب کانٹیننٹ میں یہ کنٹریز ہیں: سب کانٹیننٹ میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، ٹھیک ہے، برما، نیپال، بھوٹان. یہ کنٹریز کہلاتے تھے سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہے، بر صغیر جس کو کہتے ہیں. ان میں یہ 7 کنٹریز تھے. سری لنکا تھا، بنگلہ دیش، برما جس کا آج کل نام ہے میانمار، اور بھوٹان، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، ٹھیک ہے. یہ سب کانٹیننٹ تھا. تو ارائیول آف مسلم ان دا سب کانٹیننٹ، مسلمان سب کانٹیننٹ میں کیسے آئے؟ پہلا وہ یزا ٹریڈرز آ گئے، بلکہ پہلا ایز اے مشینریز آ گئی ہے. تبلیغی لوگ آ گئے، تبلیغ دینے سب کانٹیننٹ آئے. پھر لوگ آئے ٹریڈرز، تجارت کرنے والے. پھر آئے انویڈرز، ٹھیک ہے. اس میں اسلام جب آیا تو اسلام نے برصغیر میں بہت چینجز لائے، ٹھیک ہے. اسلامائزیشن ہو گیا سب کانٹیننٹ کا، یعنی یہ ٹاپک ہے پھر اسلامائزیشن آف سب کانٹیننٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام پر بھی سب کانٹیننٹ والوں کا اثر ہوا. اس کے بعد اس ٹاپک کا نام ہے انڈینائزیشن آف اسلام. اسلام کا انڈینائزیشن ہوا، کلیئر. اچھا، ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آئیڈیالوجی بھی ایمرج ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ ہمارے پاس جو پورشن ہے یہ ایک الگ پورشن ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد مسلم مشینریز، ٹھیک ہے. جب انڈینائزیشن آف اسلام ہوا، اسلام کے اوپر انڈیا والوں کا اثر ہوا، تو ڈیفینیٹلی اسلام تھوڑا سا بگڑ گیا. اب اس کو بگڑنے سے بچانے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا، جیسے شاہ ولی اللہ، مجدد الفسانی، شیخ احمد سریندی جس کو کہتے ہیں، شہید احمد، سر سید احمد خان، ٹھیک ہے. سر سید احمد خان چونکہ تھوڑا سا لبرل تھا، باقی یہ سارے مسلم مشنریز کہلاتے ہیں. ان مسلم مشنریز نے مسلمانوں کی تربیت کے لیے انسٹیٹیوٹس بنائے. یہ دوسرا پارٹ ہے، مسلم انسٹیٹیوشنز
کہ مسلمانوں نے کون کون سے انسٹیٹیوشنز بنائے تھے، جیسے مسجد رحیمیہ بنایا، ندوۃ العلماء بنایا، علماء دیوبند بنایا، اسلامیہ کالج پشاور بنایا، لاہور کالج بنایا، یہ سارے مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم اس میں پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں۔ اس کے بعد وار آف انڈیپینڈنس ایک سائڈ پر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا ارائیول دوسرے سائڈ پر۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی برصغیر اور انہوں نے کس طرح مطلب حکومت کی، کس طرح انہوں نے لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ وار آف انڈیپینڈنس لڑے برٹشرز کے خلاف، ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ان دس سیشن۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد برٹش کا جو ایکٹ ہے 1861 ایکٹ، اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پری انڈیپینڈنس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، پری انڈیپینڈنس ایریا، ٹھیک ہے، پری انڈیپینڈنس ایریا جو ہے وہ ہمارے پاس 1861 کا اور 1867 کا اردو ہندی کنٹروورسی اور 1885 کا آل انڈیا نیشنل کانگریس کا مطلب اس کو بنانا، اور اس کے بعد 1892 کا انڈین کاؤنسل ایکٹ، ٹھیک ہے، 1905 کا تقسیم بنگال، 1906 کا شملہ ڈپوٹیشن، اور ساتھ ساتھ میں مسلم لیگ کا قیام، ٹھیک ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ 1919 کا ریفارم مینٹو مورلے ریفارم، 1913 میں قائد اعظم کا آنا، اور پھر 1916 کا لکھنؤ پیکٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آتا ہے ورلڈ وار 1 بھی اسی کے دوران ہوا تھا، اور 1919 کا خلافت، ٹھیک ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے مومنٹس بھی آ رہے ہیں۔ 1919 میں جو ہے مونٹیگ چارلس پونڈ ریفارمز بھی ہوتا ہے۔ 1927 کا نہرو رپورٹ، 28 کا نہرو رپورٹ، ساتھ ساتھ میں دہلی پرپوزل، ٹھیک ہے نا، یہ میں صرف آپ کو آج ٹائم لائن بتا رہا ہوں۔ اور 1929 کا 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، 1930 کا الہ آباد ایڈریس، ٹھیک ہے، اور 1931 سے لے کر 1932 تک RTCS راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز، 1935 کا ایکٹ، ساتھ میں 37 کا الیکشن، ٹھیک ہے نا، 1939 میں ورلڈ وار 2، ٹھیک ہے، اور 14 کا لاہور ریزولوشن، 1914 کا لاہور ریزولوشن۔ اس کے بعد کرپس مشن، ٹھیک ہے، ویول پلان، اور 1947 کا الیکشن، 46 کا الیکشن، ریڈ کلف ایوارڈ، اور پاکستان انڈیپینڈنس، یہ سارے آپ کے آتے ہیں کس میں؟ پری انڈیپینڈنس میں۔ اس کے بعد ہے پوسٹ انڈیپینڈنس۔ پوسٹ انڈیپینڈنس میں ہمارے پاس سب سے بڑے ایشوز جو تھے، وہ پہلا جو آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 کا آبجیکٹیو ریزولوشن، اور کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی، اور ساتھ میں جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹیز 1956، 1962، 1972، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہمارا یہ کورس ہے
اس میں ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے. پہلا مسلم ارائیول، انڈینائزیشن اور اسلامائزیشن آئیڈیالوجی. یہاں پہ کچھ اور ٹاپکس بھی ہے جیسے ٹو نیشن تھیوری، ٹھیک ہے، مسلم مشنریز، مسلم انسٹیٹیوشنس، ورلڈ وار ون، ایسٹ انڈیا کمپنی کا آنا. پھر ہمارے پاس شروع ہوتی ہے پری انڈیپینڈنس. اس میں مطلب مسلم مشنریز میں سر سید احمد خان ہیں، مجدد الفسانی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، یہ سارے ہیں. تو پہلا چیز ہم جا کے دیکھتے ہیں. آج جنرلی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی پوائنٹ ہے. تب ہم جا کے ہمیں سمجھ آئے گا کہ پاکستان کو کیوں جو ہے وہ بنایا آئیڈیالوجی کے بیس پر. اگر آپ لوگوں نے تصویر لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں. تو ہم آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم جاتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ سٹارٹ لیتے ہیں شروع سے کہ مسلمان کیسے آئے اور کیوں آئے بر صغیر. یہ آپ کے پاس سعودی عربیہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس بر صغیر ہیں. 632 AD کو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم جو ہے وہ دنیا سے رحلت فرماتے ہیں. اس سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک وصیت کرتے ہیں. حضرت عمر بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اور صحابی بھی بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا اسٹیٹسمین تھا، ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا. اس نے کہا کہ پہلا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو خلافت ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، نائبرنگ کنٹریز سے اچھے تعلقات رکھنا ہے آپ لوگوں نے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اس وقت کی جو خلیفہ بننے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحلت فرماتے ہیں تو ایک جنگ کا شروعات ہوتا ہے ریدا وار کا، جس میں کچھ ایسے مرتد اٹھتے ہیں اور وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں. مسلمہ بن کذاب تھا، دویل پروفٹ تھا، ایک عورت بھی تھی اس میں شامل. مطلب یہ اٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہیں پیغمبر ہیں اور ہم آئے ہیں. اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 2 سال لگاتے ہیں مسلسل ان کو ختم کرتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ 632 سے لے کر 634 عیسوی تک خلیفہ امیر المومنین بنتا ہے، وہ سارا 2 سال ایسی چیز میں لگاتے ہیں کہ فالس پرافیٹوٹ کے جو پیروکار ہیں ان کو مارتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ امیر المومنین بنتا ہے، اور پھر یہ یہی کام کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا. یہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ سائڈ کے جو بڑے بڑے ان کے مطلب دشمن تھے یا جو کنٹریز تھے ان کو انہوں نے خطوط بھیجے اسلام قبول کرنے کی. جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے اس کے خلاف جہاد کی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں مطلب دور حکومت جو تھا وہ اسلامی خلافت کی کو ایکسپلور کرنے میں سب سے آگے تھا. یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو دور خلافت ہے اس میں سب سے زیادہ علاقے انہوں نے فتح کیا. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی چونکہ عربین جو لینڈ تھی
یعنی سعودی عربیہ کے ارد گرد جو ایریا تھے یہ سارے بیرن لینڈ تھے، یہاں پہ کوئی ریور نہیں تھی. تو اس نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے دنیا کے لوگوں میں، دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے کیا کر دیا، مشینریز پہلے بھیجے کہ وہ پہلے جا کے تبلیغ بھی دے دے اور علاقے میں جو ہیں وہ علاقوں کو دے کے بھی. تو پہلا جو گروہ ہمارے پاس آیا وہ ایز اے مشینریز ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں اسلام لایا کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے، ایک اچھا مذہب ہے اور نیا گروونگ ریلیجن ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس مالبر شور پر رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ پہلے مسلمان تھے بر صغیر میں، مالبر شور والے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، چونکہ سب کانٹیننٹ جو بر صغیر تھا وہ ریورز کا لینڈ تھا، یہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ ریورز ہیں، انڈس، چناب، جہلم، ستلج، بیاس، مطلب چھوٹے چھوٹے ریور بہت ہے، کناڑ جیسے، گومل، جوب، کابل، یہ سارے ریورز موجود ہیں، انڈس، ٹھیک ہے نا، گنگاز، بہت سارے ریورز ہیں. یہاں پہ ایگریکلچر بڑے اچھے انداز میں انہوں نے دیکھا. تو یہ میسج، یہ پیغام وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹریڈرز بھیجے، تجار بھیجے کہ جائیں ہیں انڈیا والوں کے ساتھ تجارت کر لیں. اب انڈیا والوں کے ساتھ انہوں نے جب تجارت سٹارٹ کر دی تو انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو بڑا پرامن، بڑے اچھے فیئر ڈیلنگز کے ذریعے انہوں نے اس کو دیکھا کہ بڑے فیئر ڈیلنگز والے تھے. یہ پیغام بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مل گیا، اسی لیے کہ بر صغیر کا انڈیا والوں اس کے ساتھ، سعودی عربیہ والوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات استوار ہو گئے اور تب سے یہ ٹریڈ کرنے لگے. یہ ٹریڈ بڑھتا گیا. آخر میں یہاں پہ جو بادشاہ تھا راجہ دائر کے دور میں یہ تعلقات بگڑ گئے. کیوں بگڑ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی جو ہے خلیفہ بنتا ہے 654 ایڈی تک، 654 ایڈی تک، 661 ایڈی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد امیر معاویہ بنتا ہے. امیر معاویہ کے بعد امیر معاویہ کا بیٹا آتا ہے یزید. یزید کے بعد مروان آتا ہے، مروان بن یزید، یزید بن مروان، مروان، اور پھر یزید، اور پھر جا کے بنتا ہے مروان 2، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر عمر بن عبد الملک. تو خلیفہ عبد الملک کے دور میں یہ چیز ہوتا ہے. یہ اس وقت دور ہے 712. خلیفہ عبد الملک کے دور میں عراق کا گورنر، کوفے کا جو گورنر ہے وہ اجاج بن یوسف ہے، ٹھیک ہے، اجاج بن یوسف. اجاج بن یوسف کے لیے سری لنکا کا پرانا نام کیا تھا؟ سیلون. کیا نام تھا؟ سیلون. سیلون سے کچھ لوگ جا رہے اجاج بن یوسف کے پاس، چونکہ یہ لوگ مسلمان ہیں. اجاج بن یوسف کو کچھ تحفے لے کے جا رہا ہے، کیونکہ ٹریڈ کی جو انہوں نے اس وقت بنیاد رکھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، ابھی بھی ٹریڈ ہو رہا ہے ان کے بیچ میں. یہاں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں اجاج بن یوسف کے پاس کہ راستے میں راجہ دائر جو کہ یہاں کا گورنر تھا، اس کے سمندری سی پائرٹس قزاق کو کہتے ہیں. قزاق سے مراد یہ ہیں جو سمندر میں چوریاں کرتے ہیں، اس کو قزاق کہتے ہیں. سی پائرٹس نے کیا کر دیا، اجاج بن یوسف کی یہ جو ٹولہ ہے سیلون سری لنکا سے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ تو ٹولہ جو ہے لوٹ لیا، یہ کشتی لوٹ لی. یہاں پہ عورتوں کو بے عزت کیا اور ان سے جو سونے کی چیزیں وہ لے لیے، ان کو بند کر دیا. یہاں سے ایک عورت نے خط لکھا اجاج بن یوسف کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. چونکہ اسلامی
روایات میں یہ تھا کہ پہلا کسی بھی بادشاہ کے پاس اگر خط بھیجتے تھے تو پہلا یہ چیز تھا کہ اسلام قبول کرو، اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو، جزیہ بھی نہیں دیتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر بھی حجاج بن یوسف نے یہی کہا کہ اسلام قبول کرو، سی پائرٹس کو پکڑو، ان کو سزا دے دو اور یہ چیزیں جو ہیں واپس کر دو، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سو راجہ دائر went for the third option، تیسرے آپشن کے لیے چلا گیا، نہیں جنگ کے لیے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے نیپیو کے ساتھ 6000 فوج روانہ کر دیے، 6000 فوج روانہ کر دیے راجہ دائر کے خلاف، چونکہ یہ فوج جو ہے کراچی سے انٹر ہو گیا، سندھ سے انٹر ہو گیا، اس لیے سندھ کو کہتے ہیں باب الاسلام، اسلام کا دروازہ۔ اچھا، انہوں نے کیا کر دیا، 6000 فوج کے ساتھ راجہ دائر کی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہاں پہ انہوں نے راجہ دائر کو شکست دے دی، راجہ دائر کو مار دیا اور اس کی بچیوں کو بھی مارا، ایک بچی اس کی زندہ رہی، باقی جو تھے وہ کچھ بھاگ گئے، مطلب اسلام یہاں پہ انٹر ہو گیا۔ یہ تھا مسلم ارائیول، کہاں سے؟ مشنری سے، ٹریڈرز، اور لاسٹ میں محمد بن قاسم ایز انویڈر، محمد بن قاسم آیا ایز انویڈر۔ یہ تھرڈ لاسٹ جو تھا انویژن تھا مسلم کا، مختلف فارم میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، سوال اکثر ایگزام میں یہ آتا ہے کہ مسلمان اتنی آسانی سے کیوں آئے، کیسے انہوں نے اتنی آسانی سے اس علاقوں کو قبضہ کر دیا؟ تو یہ جو سوال ہے اس کے لیے سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کاسٹ سسٹم تھا، یہاں پہ مختلف قسم کے فرقے تھے، یہاں پہ مختلف قسم کے ایشوز چل رہے تھے، لوگ مختلف قسم کے حصوں میں بٹ گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ویلکم کیا، مسلمانوں کو ویلکم کیا۔ چونکہ سکھ کمزور تھے، ہندو پاورفل تھے، ہندو جو ہیں وہ ظلم کر رہے تھے سکھوں پر، اس لیے انہوں نے ویلکم کیا۔ ساتھ ساتھ میں ہندو میں کاسٹ سسٹم تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ کون سے کاسٹ سسٹم تھے، کیوں انہوں نے ویلکم کیا اور کیسے اسلام اتنے جلدی جو ہے کنکویر ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہ اسلام آیا اور اسلام نے کون کون سے امپلیکیشنز چھوڑے اور پھر اسلام کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر انڈینائزیشن آف اسلام کیسے ہوا، اور پھر اس کو ریوائول کیسے ہوئی، اور پھر کون سے مسلم جو انسٹیٹیوشنز آ گئے یا کون سے جو لوگ آ گئے جنہوں نے اسلام کو واپس ٹریک پہ رکھا، تو اس کو انشاءاللہ کل اسٹڈی کریں گے۔ فی الحال یہاں تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔